اعلیٰ حضرت نے تفسیر قرآن بھی لکھی؟ کہنے کو تو ایک اعتراض بنتا ہے کہ جی اعلیٰ حضرت نے کوئی تفسیر نہیں لکھی۔ دیکھیے ہم اس چیز کو ایک دوسرے زاویے میں سمجھتے ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان ہے، مثال کے طور پر اب ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ کسی کو بیچتا ہے، کہیں بھی بیچتا ہے، کسی محاذ پر بیچتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ جو بھی کھلاڑی اترے گا جا کے اس کا کام ہے اپنے ہدف کو پورا کرنا۔ کسی بھی کھلاڑی کے ہدف سے ملک بچ سکتا ہے، اہم مشن پورے ہو سکتے ہیں، اہم جو ہے وہ اہداف ہیں وہ پورے ہو سکتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ اس کھلاڑی نے تو اسپتال میں کوئی خدمات انجام نہیں دی، میڈیکل کی فیلڈ میں اس نے تو فلاں فیلڈ میں کوئی خدمات انجام نہیں دی، جو کام دیا اس کو اس نے وہ اپنا ہدف پورا کیا۔ آپریشنل کام جو ہے نا وہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ واہ، اعلیٰ حضرت نے جس چیز کے لیے اپنی حیات کو وقف فرمایا، واہ، بند کمرے میں بیٹھ کے ایک لکھاری کے طور پر یا ایک مصنف کے طور پر انہوں نے اپنی زندگی کو وقف نہیں فرمایا۔ ان کی زندگی کے سامنے اہداف تھے۔ سب سے بڑا ہدف تھا دین کا دفاع، شان الوہیت کا دفاع، ناموس رسالت کا دفاع، اور لوگوں کو درپیش جو فقہی مسائل تھے ان کا حل۔ صرف برے صغیر پاک و ہند سے رجوع نہیں تھا، دنیا کے کونے دنیا کونے بھر سے وجود تھا۔ اللہ اکبر۔ اب دولت المکیہ کہاں لکھی ہے آپ نے؟ مکہ مکرمہ میں پہنچے، علم غیب پر سوال ہوا، آپ نے پورا رسالہ لکھ دیا۔ افریقہ سے آپ کو سوالات آتے رہے۔ آپ کی جو زندگی ہے وہ وقف تھی کہ لوگوں کو کس چیز کی حاجت ہے، کیا پوچھ رہے ہیں لوگ، ان کا ایمان بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے، کوئی نیا فتنہ آیا تو اس کا رد کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک بنیاد بنی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو صرف کتاب لکھنے کے لیے وقف نہیں کر سکے، اگرچہ کہ قرآن پاک کی پوری تفسیر آپ نے نہیں لکھی ہے، لیکن 15 کے قریب آپ کے ایسے رسائل ہیں جن کا موضوع تفسیر ہے۔ سب سے پہلے تو کنز الایمان، جو کہ رسائل میں تو نہیں آئے گا، ترجمہ کنز الایمان، سورہ والضحیٰ کی تفسیر۔ ایک مرتبہ میلاد شریف کے جلسے میں تشریف لے گئے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کرنا شروع کی، اور پورا میلاد کا جلسہ ذکر میلاد، ثبوت میلاد اسی آیت مبارکہ سے ثابت کیا۔ اللہ اکبر، صرف بسم اللہ الرحمن، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اور وہ پھر آپ کی تقریر شائع ہوئی اور چھپی اور اس پورا رسالہ بن گیا، وہ ملتا بھی ہے۔ انباء الحی ان کتابہ المسنون تبیان لکل شیء، جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن پاک نازل فرمایا ہے تو تبیان لکل شیء ہے، تو پھر کیا مخفی رہے گا؟ تو یہ تو خیر ایک تقریری بات تھی، لیکن جب اس رسالے کو پڑھتے ہیں کیا دلائل کے خزانے بہائے ہیں، اور تفسیر ہی اس پورے رسالے کا موضوع ہے۔ ایک اور رسالہ السمسام علی مشکک فی آیات علوم الارحام، کس نے سوال کیا تم کہتے ہو کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، قرآن پاک کی آیت ہے، تو الٹرا ساؤنڈ تو بتا رہا ہے کیا ہے، تو اس آیت کے وہ تفسیری نکات بیان کیے امام اہل سنت نے۔ اس آیت کا معنی کیا ہے، جو معنی اس کا پھیلایا گیا تھا وہ اس کا معنی ہے ہی نہیں۔ ماں کے پیٹ میں کیا، یہ بڑا مشہور ہے کہ جب اللہ ہی جانتا ہے تو یہ الٹرا ساؤنڈ سے کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ یہ تو واقعی آج بھی ایک کوسچن مارک ہے۔ اس پورے موضوع پر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالہ تصنیف فرمایا جس کا غالب حصہ تفسیر پر مبنی ہے اور کچھ حصہ سائنس پر بھی مبنی ہے۔ ایک اور رسالہ المحجۃ المؤتمنہ فی آیات الممتحنہ، سورہ ممتحنہ کی ایک آیت مبارکہ کو لے کر کفار کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اس زمانے میں پورا ایک فکری موضوع ہے یہ کہ مسلمانوں کو کس طرح اعلیٰ حضرت نے اختلاط سے بچایا، کافرانہ رسوم مسلمانوں میں داخل ہوتی جا رہی ہے۔ جی، اور اس رسالے کا جو موضوع ہے قرآن پاک کی وہ آیات ہیں جو کفار کے تعلق سے نازل ہوئی تھی۔ کیا حدود ہیں، کیا قیود ہیں، کن چیزوں میں کتنا تعلق رکھنا ہے، کتنا نہیں رکھنا۔ اسی طریقے سے ایک اور رسالہ ہے الزلزال الانقا من بحر سبقۃ الاتقا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر یہ رسالہ لکھا گیا ہے۔ کہنے کو تو یہ ایک سوانح عمری کا ٹاپک ہے، صحیح سیرت کا معاملہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک تفسیری رسالہ ہے۔ اس رسالے کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی سے ایک عالم دین نے اس رسالے پر صرف پی ایچ ڈی کی ہے۔ اچھا، ایک رسالے پر پی ایچ ڈی کی ہے۔ کیا بات ہے، اندازہ لگائیے کہ کتنی گہرائی میں اترا ہوا یہ رسالہ ہوگا۔ اللہ، ظاہر ہے پی ایچ ڈی تو نارمل چیز پہ تو ہو نہیں سکتی، بالکل ٹھیک۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے ایسے رسائل ہیں، آلموسٹ 15 آپ نے بتائے۔ پھر تفسیر بیضاوی پڑھتے ہوئے آپ نے اس پر ایک حاشیہ لکھ دیا۔ اچھا، یہ حاشیہ اس انداز کا نہیں ہوتا کہ
ہر لفظ کے تحت لکھا جائے، ٹھیک ہے، یا آپ وہاں لکھتے ہیں کہ جہاں آپ کو، جیسے اگر تفسیر بیضاوی پر لکھا ہے مصنف کی کسی بات سے اختلاف ہے، یا مصنف کچھ کسر چھوڑ گئے، تفصیل بنتی ہے، وہاں آپ نے کچھ لکھنا ہے. تفسیر بیضاوی کا حاشیہ ہے، تفسیر خازن کا حاشیہ ہے، در منصور پر حاشیہ ہے، عنایت القاضی پر حاشیہ ہے، معالم التنزیل پر حاشیہ ہے. تو یہ تفسیر میں اتنا بڑا کام خدمت قرآن کے لیے ہی تو ہے. اللہ اکبر.